کسی جگہ سے عجیب آوازیں سنائی دینا جنات کی موجودگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بار بار استغفار کرنا گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن یا حسد کی نشانی ہے۔ اچانک مالی نقصان ہونا آزمائش یا تنبیہ ہو سکتا ہے۔ بغیر وجہ کے آنسو آنا دل کی نرمی اور اللہ کی طرف رجوع کی علامت ہے۔ گھر میں روشنی کا اچھا انتظام سکون اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ دل میں ماں باپ کا خیال آنا دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اچانک نیند ٹوٹ جانا کسی دعا کے قبول ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ بار بار الحمدللہ کہنا نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ کسی غریب کا خیال آنا صدقہ کی طرف رہنمائی ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ بیمار ہو کر جلدی ٹھیک ہو جانا اللہ کی خاص رحمت ہے۔ پرندوں کا صبح سویرے شور مچانا رزق کی تلاش اور محنت کا سبق دیتا ہے۔ بغیر محنت کے کام آسان ہو جانا اللہ کی مدد کی علامت ہے۔ دل میں قرآن سننے کی خواہش پیدا ہونا ہدایت کی نشانی ہے۔ گھر میں اچانک خوشبو محسوس ہونا رحمت کی آمد کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بار بار ایک ہی دعا دل میں آنا اللہ کی طرف سے بلانے اور توجہ کی نشانی ہے۔ اچانک بخار آنا گناہوں کے مٹنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ گھر میں بلب کا بار بار بجھ جانا بے برکتی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بار بار مسجد کا خیال آنا ایمان کی تازگی ہے۔ رات کو جاگ جانا تہجد کی توفیق کی علامت ہو سکتا ہے۔ بغیر وجہ کے خوف محسوس ہونا اللہ کی پناہ مانگنے کی یاد دہانی ہے۔ کسی کی مدد کا موقع ملنا آزمائش بھی اور نعمت بھی ہے۔ خواب میں قرآن دیکھنا خیر اور ہدایت کی نشانی ہے۔ اچانک صدقہ دینے کا دل چاہنا آزمائشوں کے ٹلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دل میں کسی کے لیے نرمی آنا اجر کا سبب ہے۔ بار بار صدقہ کا خیال آنا بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بارش کا اچانک آنا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ بچے کا بے وجہ ہنس دینا گھر میں برکت کی علامت ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا دل کرنا بڑے اجر کی نشانی ہے۔ اچانک آنکھ پھڑکنا کسی آنے والے پیغام کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ گھر میں مکھیوں کا زیادہ ہونا بے برکتی اور گندگی کی نشانی ہے۔ بار بار چھینک آنا بعض اوقات کسی کی یاد یا ذکر کی علامت ہوتی ہے۔ زبان پر درود شریف آنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ دل میں خوف آخرت پیدا ہونا کامیابی کی نشانی ہے۔ پرانے گناہ یاد آنا توبہ کا موقع ہے۔ اچانک دل گھبرانا اللہ کی یاد کی طرف اشارہ ہے۔ بار بار خواب میں پانی دیکھنا رزق یا علم کی نشانی ہے۔ بغیر سبب دل کا نرم ہو جانا توبہ کی توفیق ہے۔ گھر میں چھپکلیوں کا زیادہ ہونا گندگی یا نحوست کی نشانی ہے۔ بار بار قرآن کی آیت یاد آنا ہدایت کی نشانی ہے۔ رات کو خاموشی میں دل کا مطمئن ہونا اللہ کی قربت ہے۔ مشکل میں دعا یاد آنا ایمان کی طاقت ہے۔ اذان سنتے ہی دل مطمئن ہو جانا ایمان کی علامت ہے۔ بغیر وجہ کے سکون محسوس ہونا رحمت کا اثر ہے۔ کسی کی بد دعا سے دل گھبرانا اللہ کی پناہ کی طرف اشارہ ہے۔ بار بار نیکی کا موقع ملنا اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اچانک راستہ آسان ہو جانا دعا کا اثر ہو سکتا ہے۔ گھر میں چیونٹیوں کا آنا رزق کی کثرت کی علامت ہے۔ بار بار جاگ جانا اور نیند نہ آنا دل کی بے سکونی کی نشانی ہے۔ دل میں کسی کے لیے بد دعا نہ آنا پاکیزگی کی علامت ہے۔ اچانک سردی یا گرمی لگنا روحانی اثرات کا اشارہ ہے۔ بارش کا اچانک رک جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہے۔
خواب میں بار بار کسی کا آنا دعا یا یاد دہانی ہے۔ بیمار ہو کر صبر کرنا درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ بغیر بتائے کسی کا کام ہو جانا اللہ کے نظام کی مثال ہے۔ کسی کی بات دل کو لگ جانا نصیحت کی قبولیت ہے۔ اچانک راستہ بدل جانا کسی مصیبت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ خواب میں والدین کو دیکھنا رحمت اور دعا کی علامت ہے۔ گھر میں نظم و ضبط برکت کا سبب بنتا ہے۔ مصیبت میں صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کو کھینچ لاتا ہے۔ بار بار موت کا خیال آنا اصلاح نفس کی دعوت ہے۔ اجنبی خوشبو محسوس ہونا رحمت کی علامت ہے۔ بغیر کسی فائدے کے نیکی کرنا اخلاص کی علامت ہے۔ خواب میں کسی عزیز کی موت دیکھنا دعا کی ضرورت ہے۔ کھانے میں بال نکلنا اللہ کی طرف سے صبر کی آزمائش ہے۔ اچانک دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہونا نعمت کی پہچان ہے۔ چھوٹے بچے کا بار بار رونا کسی اثر یا نظر بد کی علامت ہو سکتا ہے۔ گھر میں مکڑیوں کا زیادہ ہونا نحوست کی نشانی ہے۔ دل کا سخت ہو جانا اللہ تعالیٰ سے دوری کی تنبیہ ہے۔ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا کامیاب زندگی کی پہچان ہے۔ اچانک کسی چیز کا زمین پر گر جانا تنبیہ ہے۔ پرندے کا گھر میں آنا خوشخبری کی علامت ہے۔ بلی کا دروازے پر بار بار آنا بعض اوقات رزق کا اشارہ ہوتا ہے۔ اچانک رزق رک جانا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ بار بار بیمار ہونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا رحمت اور برکت ہے۔ نیند میں ڈر جانا روحانی بوجھ یا نظر بد کی نشانی ہے۔ بغیر وجہ کے مسکراہٹ آنا دل کے سکون کی علامت ہے۔ دل کا بار بار گھبرانا اللہ کی طرف بلانے کا اشارہ ہے۔ اپنی غلطی مان لینا بڑے دل کی پہچان ہے۔ جسم سے زیادہ بدبو آنا حرام کھانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا خوشخبری آنے کی نشانی ہے۔ ہنستے ہوئے آنکھوں سے آنسو آنا بہت اچھے اور خوش مزاج ہونے کی علامت ہے۔ بغیر بتائے دوسروں کی مدد کرنا عالی اخلاق کی وجہ ہے۔ کسی کا درد سن کر نرم پڑ جانا انسانیت کی خوبصورتی ہے۔ خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرنا مضبوط کردار کی علامت ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کرنا خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ کان میں خارش ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ہاتھوں میں خارش ہونا دولت آنے کی نشانی ہے۔ نیند میں اچانک جھٹکا لگنا شیطان کے وسوسے کی علامت ہے۔ سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا اچھی نیند کی علامت ہے۔ دکھ کے موقع پر ہنسی آنا لاپرواہی اور سخت دلی کی علامت ہے۔ ہر بات پر جلدی ناراض ہونا دل کی کمزوری کی نشانی ہے۔ غصے میں خاموش رہ جانا عقل مندی کی نشانی ہے۔ تنہائی میں رونا دل کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ کسی کے لیے دعائیں کرنا محبت کا خوبصورت اظہار ہے۔ وقت پر ہار نہ ماننا بلکہ نئے راستے تلاش کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ طاقت ظاہر کرنے سے کمزور نہیں ہوتی بلکہ دکھانے سے کمزور ہوتی ہے۔ جو ہر دروازہ کھٹکھٹائے وہ کبھی اندر نہیں بلایا جاتا۔ خاموشی کبھی ہار نہیں ہوتی بلکہ یہ چھپی ہوئی حکمت کا شعور ہے۔ جس انسان کو تنہائی پسند آنے لگے تو سمجھو وہ بزرگ ہو گیا ہے۔ تنہائی اللہ تعالیٰ کی یاد اور خود احتسابی بڑھاتی ہے۔ جو تمہیں جذباتی کرے وہی تمہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ دانا انسان اپنی اگلی چال پر نہیں بلکہ دوسروں کی غلطی پر جیت لگاتا ہے۔ خاموش منصوبہ سب سے زیادہ دھماکہ خیز ہوتے ہیں۔ شعور والے صرف وقت ضائع نہیں کرتے۔ جو خود کو ہر وقت مصروف دکھائے سمجھ لو وہ اپنی زندگی سے بھاگ رہا ہے۔
طاقت وقت سے پہلے ظاہر ہو جائے تو خود ہی مر جاتی ہے۔ جس گھر میں عورت ایک کام کرے تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے، کیونکہ عورت کی اطاعت سے گھر میں سکون اور برکت آتی ہے۔ دانا انسان ہجوم میں نظر نہیں آتا مگر فیصلوں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ جو ہر بات سمجھا دے وہ کبھی طاقتور نہیں بنتا۔ طاقت ہمیشہ ادھوری بات میں ہوتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ وہ جگہ ہے جہاں عقل ہتھیار چھپاتی ہے۔ آج کے زمانے میں دشمن وہ نہیں جو سامنے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہیں مصروف رکھے۔ جب دل بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو سمجھ لو روح جاگ گئی ہے۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہنا اللہ کے بہت قریب ہونے کی علامت ہے۔ جو نعمت چھن جائے وہ سزا نہیں، کبھی کبھی حفاظت ہوتی ہے۔ دل کا ٹوٹ جانا اکثر اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ جس دن دعا لفظوں میں نہ سمائے سمجھ لو قبولیت قریب ہے۔ تنہائی اگر سکون دینے لگے تو وہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ تنہائی اگر سکون دینے لگے تو وہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ خاموش صبر وہ عبادت ہے جس کا اجر صرف اللہ جانتا ہے۔ دل میں اچانک شکر کا خیال آنا نعمتوں کی پہچان ہے۔ جو انسان معاف کرنا سیکھ لے وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ آزمائش کا لمبا ہونا رد ہونے کی دلیل نہیں، بلند ہونے کی نشانی ہے۔ جب دنیا بے معنی لگنے لگے تو روح معنی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ جو چیز تمہیں اللہ سے دور کرے وہ چاہے نعمت لگے نقصان ہے۔ کم بولنا کمزور ہونا نہیں، یہ عقل کی حفاظت ہے۔ جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ دل کی نرمی گناہوں سے نہیں توبہ سے واپس آتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہے اسے پہلے خاموش کر دیتا ہے۔ وقتی سکون نہیں دائمی اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ جو وقت پر جھک جائے وہ ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ دنیا کا شور کم ہو جائے تو دل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ سے جڑنے کے بعد انسان ٹوٹتا نہیں نکھر جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔